خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ضیا محی الدین۔ یہ مضمون جو میں ابھی پڑھوں گا اردو کے مشہور افسانہ نویس کرشن چندر کا لکھا ہوا ہے، اور اس کا عنوان ہے میاں بیوی۔ 10 سال سے، یعنی جس دن سے میری شادی ہوئی ہے، یہی ایک سوال بار بار کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے دہرایا جاتا ہے: آپ کے یہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کے یہاں روٹی ہے، گھر ہے، روزگار ہے، خوشی ہے، عقل ہے۔ سب یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں بچہ ہے؟ گویا بچہ ان تمام ضروریات زندگی کا نعم البدل مان لیا گیا ہے۔ ہم دونوں کو، میاں بیوی کو، اس سوال سے انتہائی کوفت ہوتی ہے، مگر کیا کریں، ہمارے سماجی سکون کی خاطر طرح طرح سے یہ سوال ٹالنا پڑتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ماشاءاللہ 7 عدد بچوں کے بعد ہیں اور 8ویں کی فکر میں ہیں۔ ان کے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں۔ آج ایک کو کالی کھانسی ہے تو دوسرے کو بخار ہے، تیسرے کو چیچک نکل آئی ہے تو چوتھے نے سڑک پر گر کر اپنا سر پھوڑ لیا ہے، 5ویں کی آنکھیں دکھتی ہیں تو چھٹا اس بات پر ادھار کھائے ہوئے ہے کہ کب کسی مہمان کی گود میں بیٹھے اور پیشاب کرے۔ مگر اس روشن اولاد کے باپ کو صرف ایک ہی غم کھائے جاتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے مجھ سے سوال کرتے ہیں: آپ کے یہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں اس سوال کے جواب میں اکثر اپنی ڈبائی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر نہایت مسکین لہجے میں جواب دیتا ہوں: کیا بتاؤں کیوں نہیں ہوتا؟ گو اس حادثے یا عدم حادثے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، خدا پر عائد ہوتی ہے۔ مگر میرے دوست کی تسلی اس جواب سے نہیں ہوتی۔ آگے جھک کر بڑے رازدارانہ لہجے میں فرماتے ہیں: کسی ڈاکٹر کی مدد لیجیے۔ میں کہتا ہوں: کیسے لے سکتا ہوں؟ جس ڈاکٹر کے یہاں ہم لوگوں کا علاج ہوتا ہے اس کے یہاں خود کوئی بچہ نہیں ہے۔ وہ فوراً گھبرا کر کہتے ہیں: آپ سمجھے نہیں، میرا مطلب ہے کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، ممکن ہے آپ کے اندر کوئی نقص۔ میں بات کاٹ کر کہتا ہوں: دکھایا ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں: اور ہماری بھابھی؟ میں کہتا ہوں: وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں۔ میرے دوست بڑی حیرت سے کہتے ہیں: پھر بھی بچہ نہیں ہوتا؟ حیرت کی بات ہے صاحب۔ یہ کہہ کر غور سے، انتہائی شبہ سے مجھے دیکھنے لگتے ہیں، جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور کسی خوفناک بلکہ شرمناک مرض کا شکار ہوں۔ ایک دوست ہیں ہمارے، انہیں یہ شبہ تو نہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی جان بوجھ کر بچہ پیدا نہیں کرتے یا ہم میں کوئی خدا نخواستہ نقص ہے، مگر وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دیدہ و دانستہ بچہ پیدا نہیں کرتے۔ جو وہ جب بھی ہمارے یہاں آتے ہیں بچوں کے فوائد پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالتے ہیں۔ البتہ تقریر کرتے وقت ان کا انداز سیاست دان کا سا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے کاروباری کا ہوتا ہے جسے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہونے پر انہیں فوراً کمیشن ملے گا۔ جی تو یہی چاہتا ہے کہ محض انہیں ذک کرنے کے لیے کوئی بچہ پیدا نہ کیا جائے۔ اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کوئی بچہ ہوتا تو ضرور میں اس کی شادی اپنی منی سے کرتا۔ ان کی منی انتہائی بدصورت بدمزاج ہے، محلے کی سب بچوں سے لڑتی رہتی ہے۔ اس کے سر پر بال اس قدر کم ہیں کہ بڑے ہونے پر انشاءاللہ واقعی گنجی ثابت ہوگی، مگر یہ حضرت ہیں کہ میرے گھر میں اسی چاند سی بہو کا اضافہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ اکثر کہا گیا ہے کہ بچے قوم کی دولت ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو ہندوستان کا شمار دنیا کی امیر ترین قوموں میں کرنا چاہیے۔ زندگی کے کسی اور شعبے میں ہم دولت پیدا کریں نہ کریں، بچے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں، نام ان کا دولت رام ہے، اور واقعی بچوں کی دولت کے اعتبار سے وہ ہمارے محلے کے رئیس سمجھے جاتے ہیں۔ اب تک 8 بچے تصنیف فرما چکے ہیں اور اپنی اس خوش قسمتی پر نازاں نظر آتے ہیں۔ اکثر ایک بچے کو کندھے پر چڑھائے، دوسرے کو گود میں اٹھائے، تیسرے کو انگلی سے لگائے،
میرے پاس آتے ہیں اور چوتھے بچے کو میری گود میں دے کر کہتے ہیں بھائی صاحب اب آپ بھی بال بچوں والے ہوتے تو اپنے بچے کو گود میں لے کر کتنے خوش ہوتے۔ میں جلدی سے ان کے بچے کو گود سے اتار کر کہتا ہوں رہنے دیجئے بھائی صاحب، میں لنگورا ہی بھلا۔ اس پر ان کا بچہ میری گود سے اترنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنی ناک سے انگلی نکال کر میرے منہ میں ٹھونستے ہوئے کہتا ہے آہا میرا چاچا لنڈولا، میرا چاچا لنڈولا۔ پھر ان بچوں کے نام کس قدر عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ جو لڑکا ہے وہ بجو ہے یا جنو ہے یا کٹو ہے، جو لڑکی ہے وہ شنی ہے یا ڈنی ہے یا پمی ہے۔ آج تک آپ نے کسی بچے کا نام قاعدے اور ڈھنگ کا نہیں سنا ہوگا۔ اس حساب سے اپنے بچپن میں پنڈت جواہر لال کا نام ضرور ججو رہا ہوگا، اور کینیڈی اگر ہندوستان میں پیدا ہوتے تو ضرور ان کا نام کڈا ہوتا۔ آج کل یہ ایک طرح کا فیشن چل نکلا ہے کہ بچوں کو روکو نہ ٹوکو، جو ان کا جی چاہے وہی کرنے دو۔ میرے عزیز دوست دولت رام اس مقولے پر بڑی پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف عمل کرتے ہیں بلکہ بچوں کو بے راہ روی پر اکساتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ حضرت اپنی بیوی اور 6 بچوں کے ساتھ ہمارے گھر میں اس وقت وارد ہوئے جب ہم میاں بیوی نہا دھو کر اجلے کپڑے پہن کر سنیما جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہمارے سماج کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ آپ ضروری سے ضروری کام یا ضروری تفریح کے لیے جا رہے ہیں، گھر میں اگر مہمان آ جائے تو آپ کہیں نہیں جا سکتے، مہمان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کو لامحالہ رکنا پڑے گا، گھنٹوں بات چیت کرنی ہوگی اور باتوں کے دوران بات بے بات ان کی باتوں پہ بلا وجہ ہنسنا پڑے گا۔ الغرض آپ کو یوں کہنا پڑے گا کہ آپ اپنے ہمسائے کی آمد سے بے حد خوش ہوئے ہیں، حالانکہ اندر ہی اندر آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ دولت رام نے آتے ہی میری پیٹھ پر ایک زور کا دھپ دیا اور میری کمر میں ہاتھ ڈال کر بڑی بے تکلفی سے میری ہڈی پسلی ایک کرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئے۔ اور بچوں نے غالیچے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف کمرے کے سامان کا یوں جائزہ لیا جیسے وہ کسی جنگل میں آ نکلے ہوں۔ اس کے بعد 2 بچوں نے ٹارزین کی طرح ایک خوفناک چیخ اپنے حلق سے نکالی اور ریڈیوگرام کی طرف بڑھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، مگر بچوں کو کسی کے دل کے دورے سے کیا غرض۔ چنانچہ ایک بچے نے بڑھ کے ریکارڈ بجانے شروع کر دیے، دوسرے نے ریڈیو کی سوئی گھمانی شروع کر دی، تیسرا بچہ کتابوں کی الماری پر چڑھ گیا اور کتابیں نکال کر پھینکنے لگا۔ ایک بچے نے گلدان کے پھول اپنی لالچی نگاہوں کو دیکھنے لگا، اور پھر اس کے بعد جب میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تو دولت رام نے مجھ سے پوچھا پھر قہقہ لگاتے ہوئے کیا حال ہے، اور پھر ایک دھپ دیا میری پیٹھ پر۔ میں نے کانپ کر مری ہوئی آواز میں کہا اچھا ہوں۔ اتنے میں ایک زور کا تڑاخا ہوا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو چوتھے بچے نے گلدان سے پھول گھسیٹنے کی کوشش میں گلدان ہی گھسیٹ لیا تھا۔ اب گلدان فرش پر گر کر 101 ٹکڑوں میں بکھرا پڑا تھا۔ یہی وہ گلدان ہے جو آپ شارجہ سے لائے تھے؟ مسٹر دولت رام نے بڑے اطمینان سے مجھ سے پوچھا۔ میں نے خوش ہو کر کہا جی نہیں، وہ تو پچھلے ہفتے ہی ٹوٹ چکا تھا جب آپ اپنے سب سے چھوٹے بچے کی سالگرہ کی دعوت کے سلسلے میں تشریف لائے تھے۔ مسز دولت رام نے تصحیح کرتے ہوئے کہا ارے وہ تو دوسرا گلدان تھا۔ پھر میری بیوی کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی یہ ہمارے ٹنکو نے توڑا تھا، یہ بڑے بھلکڑ ہو گئے، انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا کون سا گلدان کب ٹوٹا تھا۔ میری بیوی جواب میں کچھ خوفزدہ سی ہو کر منمنائی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ 3 بچے کتابوں پر جھکے ہوئے ہیں اور کتابوں سے تصویریں پھاڑ پھاڑ کر الگ کر رہے ہیں۔ بچوں کو مطالعے کا کس قدر شوق ہوتا ہے یہ بات آج سمجھ میں آئی۔ اتنے میں دیوان غالب کے مصور ایڈیشن پر 2 بچوں کا جھگڑا ہو گیا۔ دونوں بچے اسے اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس میں آدھی کتاب ایک بچے کے ہاتھ میں رہ گئی، آدھی کتاب دوسرے بچے کے ہاتھ میں، اور غالب زبان حال سے کہتا رہا
بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ 5واں اور 6واں بچہ دونوں بڑے ہوشیار تھے۔ انہوں نے ڈرائنگ روم چھوڑ دیا تھا اور درراتے ہوئے کھانے کے کمرے میں گھس گئے تھے اور وہاں سے سنگترے اور سیب اور تربوز کی قاشیں اٹھا لائے تھے۔ کچھ کھا رہے تھے، کچھ مار رہے تھے۔ ایک سیب میرے ماتھے سے آ لگا، وہاں سے اچھل کر دیوار پر لگنے والا تھا کہ دولت رام نے قہقہ مار کر بیچ ہی میں سے کیچ کر لیا اور میری طرف فاتحانہ انداز سے دیکھ کر بولے، اب تو عادت چھوٹ گئی مگر بچپن میں کرکٹ کا بہت عمدہ کھلاڑی تھا۔ اتنے میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ چھٹے بچے کی نگاہیں میری بیوی کی نئی جوگیا ساڑی پر ہیں۔ بالکل نئی خوبصورت ساڑی تھی جو جگہ جگہ زردوزی کے کام سے جھلمل کر رہی تھی۔ غریب بچے کا دل اس ساڑی کو دیکھ کر مچل گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جو تربوز کی قاشوں میں گھنگولے ہوئے تھے اوپر اٹھائے اور جھجکتے آگے بڑھا۔ نہ، میری بیوی چلائی، نہ۔ مسز دولت رام قہقہ مار کر تالی بجا کر بولی، میرا منن آنٹی کو پکڑے گا، منن بڑا اچھا، آنٹی کو بڑا اچھا، آنٹی بڑی اچھی، آنٹی سے ڈرنا نہیں۔ ماں کی شے پر منن میاں ذرا دلیری سے آگے بڑھے۔ میری بیوی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جوں میری بیوی اپنی نئی ساڑی بچانے کے لیے پیچھے ہٹتی جاتی تھی، منن میاں آگے جاتے تھے۔ آخر ایک زور کا جھپٹا مار کر منن نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری بیوی کی ساڑی پکڑ لی اور اپنا منہ اس میں چھپا لیا، اور تربوز کا گودا اس کے بے داغ ساڑی کو جگہ جگہ منقش کرتا گیا۔ میری بیوی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا، اس نے مجھے اپنے آپ پر جھکا ہوا پایا۔ مجھ سے نظریں ہٹا کر اس نے کمرے کا جو جائزہ لیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے میں ہر چیز ایسی بے ترتیبی کی حالت میں پڑی تھی جیسے اس گھر پر ابھی نشہ بندی پولیس نے چھاپا مارا ہو۔ میری بیوی نے لب بڑی سختی سے اندر ہی اندر بھنس گئے۔ اس نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گلوگیر لیکن مضبوط اور پختہ لہجے میں مجھ سے کہا، مجھے بچہ چاہیے، ضرور چاہیے، بچہ ہوگا، بچہ ضرور ہوگا۔ اس واقعے کے ٹھیک 9 ماہ کے بعد ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا جسے ہم اس امید پر پال رہے ہیں کہ بڑا ہو کر ہمارے ہمسایوں کا سامان توڑے گا۔ فیض صاحب کی ایک نظم ہے، زندہ کی ایک شام۔ شام کے پیش و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات۔ یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار۔ شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل۔ خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل۔ سبز گوشوں میں نیلگوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے۔ دل سے پیغام خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل۔ جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ ابن انشا کا ایک مضمون ہے مسئلہ بچوں کے ناموں کا۔ نومولود بچوں کے ناموں کا مسئلہ خاصا پریشان ہے۔ اتنے نئے نام کوئی کہاں سے لائے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈیو پاکستان اور ریڈیو سیلان سے
ان کی فرمائشی پروگراموں سے خاصی مدد ملتی ہے، لیکن وہ چند سو ناموں تک محدود ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ مسئلہ پیش نہ آتا تھا، کیونکہ لوگوں کے نام عبدالغنی، عبدالغفور، سراج الدین، فاطمہ بیگم، سکینہ خاتون، رحمت بی بی وغیرہ ہوتے تھے۔ ان کا لامتناہی ذخیرہ اب بھی موجود ہے، قلت صرف نئے قسم کے ناموں کی ہے۔ ہر کوئی اپنے بیٹے کا نام سریر خامہ اور بیٹی کا نام نوائے سروش رکھنا چاہتا ہے۔ اساتذہ کے دیوان بھی آخر کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں؟ فیملی پلاننگ پر جو ہمارے ملک میں اتنا زور دیا جا رہا ہے، اس میں صرف یہی ایک حکمت نہیں کہ خوراک کا توڑا نہ ہو جائے، ناموں کے توڑے کا مسئلہ بھی ملحوظ ہے۔ بہت دن ہوئے ایک صاحب ہمارے پاس بھاگے بھاگے تشریف لائے کہ کوئی نام سبکتگین اور الپتگین کے قافیے کا بتاؤ۔ ہم نے کہا خیریت؟ بولے میں نے اپنے تاریخی ذوق کی بنا پر اپنے 2 صاحبزادوں کے نام رکھے تھے، غلطی کر گیا۔ یہ نہ جانتا تھا کہ اللہ میاں کی رحمت بے پایاں ہے، ورنہ خاندان سبکتگین کی بجائے خاندان مغلیہ کا انتخاب کرتا، جس میں بابر اور ہمایوں سے لے کر رفیع الدولہ اور رفیع الدرجات تک کی گنجائش ہے۔ ہم نے پوچھا سیدھی سیدھی بات بتائیے، رنگ کیسا ہے صاحبزادے کا؟ معلوم ہوا باپ کی طرح کا ہے۔ ہم نے سرمگین کا لفظ تجویز کیا، وہ انہیں پسند نہ آیا۔ غمگین اور اندوگین پر ان کو یہ اصرار تھا کہ فعل بد ہے، حالانکہ انہی میں سے کوئی بڑا ہو کر نالائق نکل جائے، یعنی شاعر بن جائے، اور اس سے اور اپنے نام کے ساتھ رنجور، الم، افسوس یا حسرت وغیرہ جیسا تخلص اختیار کر لے تو کوئی نہیں روکتا۔ رنگین، تماشبین، دوربین، خوردبین وغیرہ بھی ہمارے ذہن میں آئے، لیکن ہمارے دوست کا اطمینان نہ ہوا۔ ہمارے ہاں ناموں کا ایک انداز یہ ہے کہ انگریزی کا ایک قاعدہ سامنے رکھا اور اس کے حروف تہجی میں سے 1-2 کو چمٹی سے اٹھا کر اس کے بعد خان، احمد یا دین وغیرہ لگا دیا، اے احمد، بی احمد، ڈبلیو دین، زیڈ خان وغیرہ، حتیٰ کہ شہروں اور عہدوں کے نام کا مسئلہ بھی اسی طرح حل کیا گیا ہے۔ ابھی کل ہم نے اخبار میں پڑھا کہ ڈی آئی خان میں مسٹر این احمد نے PWD کے SDO کا عہدہ سنبھالا۔ ہم بھی یہ کہتے کہ کاش ہمارا نام WW خان ہوتا تو لوگ کہتے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہمارے ادب میں لام احمد اور نون میم راشد پہلے ادیب تھے جنہوں نے اردو کے قاعدے کی سرپرستی کی۔ ہمارے بزرگ اور مہربان AD اظہر صاحب نے اب اس عمر میں آ کر مسلمان ہونے، یعنی خود کو الف دال اظہر لکھنے کو لگے ہیں۔ اردو کے حروف تہجی میں ایک قباحت البتہ ہے، آپ احمد دین کو الف دین تو لکھ سکتے ہیں، بدر الدین کو بے دین نہیں لکھ سکتے۔ W خان وغیرہ ناموں پر کئی بار ہمیں دھوکہ ہوا کہ شاید یہ لوگ مسیحی ہیں اور کسی میونسپیلٹی کے محکمہ صفائی میں نوکر ہیں۔ ہمیں اپنے مسیحی بھائیوں کی صلح کل روش پسند ہے کہ نہ مشرق کو ناراض کرتے ہیں نہ مغرب کو۔ سیمیول گنڈا سنگھ، جوزف خیر الدین اور رابرٹ نتھے خان قسم کے نام ان کے یہاں عام ہیں۔ ہماری گلی میں جو صاحب جھاڑو دیتے ہیں ان کا نام ہے جارج گھسیٹے خان، اور اندرون خانہ صفائی کا چارج مس الزبتھ بدو رام کے پاس ہے۔ ان کے نام سن کر سلطنت انگلیشیہ مرحوم کی عظمت اور سطوت یاد آتی ہے، جس میں یہ لوگ بھی برابر کے شریک تھے۔ آزادی سے پہلے جب کانگریسیوں نے ملک چھوڑ دو کی مہم چلائی اور روزانہ جلسے جلوسوں کا غوغا ہونے لگا، تو ایک روز پنجاب کے کسی شہر میں 2 بزرگ، ایک کا نام پیٹر اور دوسرے کا نام پال، بڑے انہماک سے کوڑے کی ڈھیریوں کو جھاڑو سے سڑک پر پھیلا رہے تھے، کیونکہ پورے رقبے پر کوڑے تقسیم کرنے سے سڑک ذرا زیادہ صاف معلوم ہوتی ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے نعروں کی آواز آئی۔ ایک نے ان میں سے ٹھٹک کر پوچھا، اوے پیٹر، یہ کیویں ہوندا ہے؟
یعنی اے پیٹر یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے نے جھاڑو سے ٹیک لگا کر غور سے سنا اور کہا اوے پال ہونا کیے اے لوگ آزادی مانگتے رہے تو اسی دیں نہیں، یعنی یہ لوگ آزادی مانگ رہے ہیں اور ہم دے نہیں رہے۔